السلام علیکم ناظرین، یا علی مدد، میں ہوں اعتزاز نقی اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں خبریں محلہ بنی ہاشم سے۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائن۔ حسین آپ کا دشمن ہمارا دشمن ہے، ہم آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑیں گے، امام حسین کے ساتھی پرعزم۔ حر نے امام حسین کا راستہ روک لیا، بنو امیہ نے شیطان کا راستہ چن لیا، امام حسین علیہ السلام۔ ہم حق پر ہیں تو موت کی کیا پرواہ، شہزادہ علی اکبر۔ حر کے متعلق خفیہ رپورٹیں ابن زیاد کو موصول، حسین سے نرم رویہ ترک کر دیا جائے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ حسین آپ کا دشمن ہمارا دشمن ہے، ہم آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑیں گے، امام حسین کے ساتھی پرعزم۔ یکم محرم 61 ہجری امام حسین کے ساتھیوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہر قیمت پر آپ کے ساتھ ہیں۔ زہیر ابن قین نے کہا کہ اے فرزند رسول، یہ دنیا اگر ہمیشہ رہنے والی جگہ ہوتی اور آپ کے بغیر یہاں رہنا پڑتا تو بھی ہمیں قبول نہیں تھا۔ نافع بن ہلال جملی نے کہا کہ اے فرزند رسول، آپ کے نانا محمد مصطفیٰ کے ساتھی بھی پوری طرح اتنے اطاعت گزار نہیں تھے جتنے آپ کے ساتھی ہیں۔ آپ کے والد مولا علی کے بھی زیادہ تر ساتھی منافق تھے، جو شہد جیسی میٹھی باتیں کرتے تھے مگر زہر جیسی مخالفت کرتے تھے۔ آپ کے بھائی امام حسن کے ساتھیوں میں بھی وفادار اور جانثار کم، جبکہ ناقصین، قاسطین اور مارقین یعنی منافقین زیادہ تھے۔ آج جو آپ کا ساتھ چھوڑے گا، اللہ آپ کو اس سے بے نیاز کر دے گا۔ آپ بسم اللہ کریں، آپ مشرق کو چلیں یا مغرب کو، شمال کو چلیں یا جنوب کو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کا دشمن ہمارا دشمن ہے، آپ کا دوست ہمارا دوست ہے، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ حر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روک لیا۔ اطلاعات کے مطابق امام حسین علیہ السلام ذوحسم سے واپس مدینے جانے لگے تو حر نے آپ کا راستہ روک لیا۔ امام نے وجہ پوچھی تو حر نے کہا کہ میری ڈیوٹی ہے آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ امام نے فرمایا خدا کی قسم ایسا ہو نہیں سکتا۔ حر نے کہا کہ میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ حر نے 3 بار امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا۔ بنو امیہ نے شیطان کا راستہ چن لیا ہے، امام حسین علیہ السلام۔ ذوحسم سے اگلی منزل بیضا ہے۔ حر امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے برابر چل رہا ہے، دونوں میں بات چیت بھی جاری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کوفہ کی راہ چھوڑ کر جب قادسیہ اور عزیب کی طرف مڑے تو حر خاموش رہا مگر آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ راستے میں حر نے کہا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، آپ اپنے پر رحم کریں، آپ نے جنگ کی تو قتل کر دیے جائیں گے۔ امام حسین نے جواباً فرمایا تم جانتے ہو بنو امیہ نے شیطان کی راہ اختیار کر لی ہے، اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا ہے، ایسے میں امت کی اصلاح میری ذمہ داری ہے، ہم حق پر ہیں تو موت کی کیا پرواہ، شہزادہ علی اکبر۔ یکم محرم 61 ہجری کی شام ہونے کو ہے، امام قصر بنی مقاتل پہنچ چکے ہیں۔ یہاں سے پانی سٹاک کیا گیا، یہاں سے قافلہ چلا تو امام حسین کو اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو آپ نے 3 بار انا للہ پڑھی۔ شہزادہ علی اکبر قریب آئے اور انا للہ پڑھنے کی وجہ پوچھی۔ امام نے فرمایا کہ خواب میں ایک شخص کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، لوگ تو راستے پر چلتے ہیں مگر موت ان کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ شہزادہ علی اکبر نے عرض کی بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ہم حق پر ہیں۔ شہزادہ علی اکبر نے عرض کی بابا جان پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ۔ حر کے متعلق خفیہ رپورٹیں ابن زیاد کو موصول، حسین سے نرم رویہ ترک کر دیا جائے۔ اطلاعات کے مطابق ابن زیاد کو رپورٹ دی گئی ہے کہ حر امام حسین کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، ان سے نرم برتاؤ کرتا ہے، اس طرح کا طرز عمل مشکوک ہے۔ اس پر ابن زیاد نے حر کو ایک خط لکھا جس میں حکم دیا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جہاں ہیں وہیں روک دو، آگے مت بڑھنے دو، انہیں ایسی جگہ ٹھہرنے پر مجبور کرو جہاں سبزہ نہ ہو، نہ کوئی قلعہ ہو اور نہ ہی کوئی پناہ گاہ، حکم کی تعمیل کرو۔ امام حسین نے غازریہ یا شقیہ جانا چاہا تو حر نے مزاحمت کی، امام نے فرمایا ہمیں تھوڑا سا اور آگے جانے دو، حر خاموش رہا۔ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.tv110.com، فالو کیجئے ہمارا فیس بک پیج اور سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے محلہ بنی ہاشم سے۔ اللہ نگہبان۔